الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم مصطفی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما ہداکم ولعلکم تتقون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین اکرام، ماہ رمضان جو بہار کا مہینہ ہے، اس کی آمد پر آپ سبھی لوگوں کو دلی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور تسلیم اور تکریم کے بعد آپ سبھی حضرات کی خدمت میں قرآن مجید سے ماہ رمضان کے عظمت و فضیلت کو بیان کرتے ہیں۔ آپ حضرات دقت کے ساتھ اسے غور کیجئے۔ قرآن نے جہاں پہ اس مہینے کو مخاطب کیا ہے، اس طرح سے اعلان ہوتا ہے کہ شہر رمضان، یعنی رمضان کا یہ وہ مہینہ ہے جس میں لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں لوگوں کی ہدایت کے لیے جس طرح سے اور حق کو باطل سے جدا کرنے والا اور روشن دلائل والا جو ہے وہ کلام، جس کا نام قرآن مجید ہے، اللہ نے نازل کیا۔ بس اللہ کا اب یہاں سے حکم ہے اس مہینے کی عظمت کو بیان کر کے کہ قرآن نازل ہوا اور بہت عظیم مہینہ ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہو رہا ہے کہ جو اس مہینے کو پالے اسے چاہیے کہ اس مہینے میں روزہ رکھے، فَلْيَصُمْهُ۔ اور جو شخص مریض ہے یا مسافر ہے تو مریض شخص کے اوپر روزہ نہیں ہے، مسافر شخص کے اوپر روزہ نہیں ہے، جو ہے وہ اس سے ساقط ہے روزہ۔ بعد میں اس کی تعداد کو دوسرے مہینے میں پورا کرے گا، جتنا چھوٹا ہے اتنا مسافر بعد میں رکھے گا۔ اور ظاہر ہے اس مہینے میں تو گنجائش نہیں، جب سفر سے آ لے گھر تو اس کے بعد سے وہ خود روزہ، جو روزہ بھی ہے، چوتھا، پانچواں، چھٹا، 20واں جو بھی روزہ ہے، اب وہاں سے روزہ رکھنا شروع کر دے گا۔ تو اس مہینے میں قضا رکھنے کی کوئی گنجائش نہیں، پورا مہینے ہی روزہ رکھنا ہے۔ تو دوسرے مہینے میں قضا روزہ رکھے یا چھوٹا ہوا جو بھی روزہ ہے اس کو رکھے۔ مریض ہے تو روزہ نہیں رکھے گا، اس کے بدلے میں، البتہ یقینی مریض ہو تو اس کے بدلے میں وہ 1 مد طعام دے گا، یعنی 3 پاؤ گیہوں یا 3 پاؤ چاول یا جو بھی کھانے کی مقدار اس کی ہو، وہ یہ ہے 1 مد طعام روزانہ، 1 روزہ کے بدلے میں دے گا۔ اس کے بعد پروردگار عالم نے یہ چیز بیان کر کے یہ کہا کہ اللہ تم سے، یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تم سے آسودگی چاہتا ہے، آسانیاں چاہتا ہے، نہیں چاہتا تم سے کسی طرح کی سختی اور پریشانی کو۔ اور دوبارہ پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ جب تم اس عدے کو، اس تعداد کو پورا کرو، لتکملوا العدہ، اس کو چاہیے کہ جو ہے وہ دوسرے مہینے میں دوبارہ اس کی مقدار کو، تعداد کو جو ہے کامل کرو، تو اللہ کی کبریائی کا اعلان کرو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ۔ اللہ نے جو تمہیں ہدایت کیا اس کی بنیاد پر اللہ کی کبریائی کو جانو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اس کی بنیاد پر خداوند عالم تم کو شکر گزار بندوں میں شمار کرے گا۔ شاید امید ہے کہ اللہ تم کو اپنے شاکرین میں شمار کرے۔ ظاہر ہے کہ یہ اللہ نے روزے کا حکم بیان کیا اور روزے کی فضیلت اور جو چیز روزے کے۔ اب ایک حدیث سن لیجئے، اور وہ حدیث یہ ہے کہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں، اللہ انما سمی الرمضان،
رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ لِأَنَّهُ يَرْمُزُ الذُّنُوبَ، اس لیے کہ خداوند عالم اس میں گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، روزے دار کی گناہوں کو جلا دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ اس لیے کہ رمز کے معنی ایسا پتھر جس کے اوپر کوئی چیز ڈالی جائے یا رکھی جائے تو جلا دے، یا چلچلاتی ہوئی دھوپ، جلا دینے والی دھوپ۔ ظاہر ہے کہ اللہ نے اس کو اسی لیے رمضان رکھا ہے، خود اس کا ایک نام بھی ہے رمضان، تو رمضان کو رمضان اسی لیے تنہا نہیں کہنا چاہیے، بلکہ یا ماہ رمضان کہے یا رمضان المبارک کہے۔ اور اسی طرح سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ ارشاد فرمایا ہے جو پہلی رات سے متعلق ہے، رمضان کی پہلی رات۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان ابواب السماء تفتح فی اول لیلہ، رمضان کی پہلی رات جب آتی ہے تو تمام آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، فی اول لیلۃ، رمضان کی پہلی ہی رات میں آسمان کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں من شہر رمضان۔ ان ابواب السماء تفتح فی اول لیلۃ من شہر رمضان ولا تغلق الی آخر لیلۃ منہ، اور پھر وہ بند نہیں کیے جاتے ہیں رمضان کے مہینے کی آخری رات تک، پھر وہ دروازے آسمان کے بند نہیں کیے جاتے ہیں۔ ظاہر ہے جب آسمان کے دروازے کھلے ہوں تو پہلی رمضان کی رات سے لے کر آخری رات تک انشاءاللہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ شاید اسی لیے رسول اسلام نے، یقیناً اسی لیے رسول اسلام نے فرمایا تھا کہ دعاؤکم فیہ مستجاب، اس میں تمہاری دعائیں قبول ہیں۔ کیوں دعائیں قبول ہیں؟ اس لیے کہ آسمان کے راستے اور آسمان کے دروازے جو باب اجابت ہیں وہ کھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب آئیے ایک حدیث اور سنا کے اور بات کو تمام کر دوں، اور وہ یہ ہے کہ خود ہی حضرت نے فرمایا، یہ بہار انوار کی دونوں حدیث ہے کہ لو یعلم العبد ما فی رمضان، اگر بندے کو معلوم ہو جائے کہ رمضان میں کیا ہے، رسول خدا نے فرمایا کیا حقائق، کیا چیزیں اللہ نے پوشیدہ رکھی ہیں، تو لود ان یکون رمضان السنہ، تو وہ چاہے گا کہ رمضان پورے سال کا ہو جائے، اس لیے کہ اتنی جو ہے وہ نعمتیں اور رحمتیں اور مغفرت اور اتنی بڑھا کر چیزیں جو ملتی ہیں اور ثواب بڑھا کر ملتا ہے، ایک آیت کا ثواب، ایک ختم قرآن کا، اور تمام رحمتوں کے نزول ہے، تو ظاہر ہے کہ اس میں جو ثواب ہے چاہے گا کہ پورا رمضان۔ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین۔